لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ کچرے کا ڈھیر اٹھوا دیا جائے تو سڑک کو چار چاند لگ جائیں، تو میں نے وہ اٹھا دیا اور وہاں پر ایک یہ تھیلا پڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو دنیا داری سے متعلق ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہے، بعد میں ہم نے دوسروں کو بدلنا ہے۔ زور تو سب لگاتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو بدلنا ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ اس ویڈیو کا آغاز میں ایک کہانی سے کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ جو اپنی عوام پر بہت زیادہ مہربان تھا، اس نے اپنی عوام کی آسانی کے لیے ایک سڑک بنوائی، اور جب وہ سڑک مکمل ہو گئی تو اس سڑک کی افتتاحیہ تقریب رکھوائی گئی۔ تو اس کے 3 وزیر تھے، اپنے تینوں وزیروں کو اس نے حکم دیا کہ جا کے ذرا سڑک دیکھ کر آؤ۔ سارے وزیر چلے گئے۔ پہلا وزیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے حاضر ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت اچھی بنی ہے، لیکن سڑک کے ایک کنارے پر کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اگر آپ وہ اٹھوا دینا تو سڑک کو 4 چاند لگ جائیں۔ بادشاہ نے سن لیا۔ دوسرا وزیر آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت شاندار بنی ہے، لیکن اگر کچرے کا ڈھیر اٹھوا دیا جائے تو سڑک کو 4 چاند لگ جائیں۔ بادشاہ نے سن لیا۔ تیسرا وزیر آیا۔ وہ جو وزیر آیا اس کو پسینہ آیا ہوا، کپڑوں کا برا حال، ہاتھوں کا برا حال، چہرے کا برا حال، تو بہت مشکل سے بادشاہ تک پہنچا۔ تو بادشاہ سلامت کے دربار میں جیسے ہی حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت شاندار بنی ہے، لیکن سڑک کے کنارے پر کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو میں نے وہ اٹھا دیا، اور وہاں پر ایک یہ تھیلا پڑا ہوا تھا، نہ جانے اس تھیلے میں کیا ہے، لگتا کسی انسان کا وہاں پہ رہ گیا، ایسا کریں آپ یہ رکھ لیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، اے میرے وزیر، یہ کچرے کا ڈھیر میں نے ہی رکھوایا تھا، اور یہ تھیلا بھی میں نے رکھوایا تھا، اس تھیلے کے اندر مال و دولت ہے، تم ایسا کرو، یہ تمہارا انعام ہے، یہ تم رکھ لو۔ بادشاہ سلامت نے پھر اونچی آواز سے صدا لگائی کہ دوسروں کو بدلنے کا تو لوگ سب سوچتے ہیں کہ ہم نے سب کو بدلنا ہے، لیکن خود کو کوئی نہیں بدلتا۔ آج اس وزیر نے ثابت کر دیا ہے کہ پہلے انسان خود کو بدلے گا تو انسان دوسروں کو بدل سکے گا۔ تو میری گفتگو کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے انسان کو خود بدلنا ہے۔ پہلے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو پہلے خود کو بدلنا چاہیے، بعد میں دوسروں کو تنقید کرے۔ اگر ہم دیکھا جائے آج کے حالات کے مطابق، ہم اگر گورنمنٹ کو بہت بلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری ہم مکمل کر چکے ہیں، اسی لیے ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ جب آپ خود نیکی کے راستے پر چلیں گے تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کی طرف دیکھ کر نیکی کی طرف چلیں گے، لیکن اگر آپ خود وہ کام نہیں کریں گے اور صرف دوسروں کو بتاتے رہیں گے، کبھی بھی اس چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں نہ جانے یہ ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے، کیونکہ نہ ہم نے دیکھے، صرف سنتے ہیں۔ صرف ان کہانیوں کا، ان قصوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو انسان ہے اس کو جگایا جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہانیاں سچی بھی ہیں کہ نہیں سچی، ہمیں نہیں پتا کہ بادشاہ کوئی ایسا تھا بھی کہ نہیں۔ دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کی طرف دیکھیں کہ میں نے اپنا فرض کتنا ادا کیا۔ باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ دوسروں کو تو بہت کچھ انسان کہہ جاتا ہے، تم گناہگار ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، لیکن کبھی یہ بھی ذرا سوچیں کہ میں نے خود کیا کیا۔ کسی بھی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو ہر معاملے میں نمبر 1 رہنا ہے، اور وہ نمبر 1 کب رہیں گے؟ جب آپ خود اندر سے ٹھیک ہوں گے۔ آپ یہ بات آزما کر دیکھ لیں
کہ اگر آپ خود اندر سے سیٹسفائی ہیں تو آپ کو ساری دنیا سیٹسفائی لگے گی، لیکن اگر آپ خود اندر سے ڈسٹرب ہیں ساری دنیا آپ کو ڈسٹرب لگے گی۔ تو پہلے آپ خود کو بدلیں، پہلے میں خود کو بدلوں گا، یہ خود سے عہد کریں۔ امید کرتا ہوں آج کے اس چھوٹے سے پیغام سے آپ کو فائدہ تھوڑا سا ضرور ہوا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔